وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. معزز و مکرم بھائیوں، ہمارے اللہ پوری دنیا کے پیدا کرنے والے اللہ اور صحیح معنی میں عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، دعا کی شکل میں، روزے، قربانی، نذر و نیاز، جھکنے اور مانگنے کی شکل میں، جتنی بھی شکلیں دعاؤں کی ہے، عبادتوں کی ہے، ان سب کے صحیح مستحق اللہ بڑے مہربان ہیں۔ اسی لیے انہوں نے سورہ فاتحہ میں اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن اور پریچے الحمدللہ رب العالمین کے لفظ کے بعد الرحمن الرحیم سے فرمایا۔ پتہ چلا کہ اللہ کی جتنی بھی صفتیں ہیں، جتنی بھی خوبیاں ہیں، ان خوبیوں اور صفتوں میں اللہ کی صفت رحم کی، کرم کی، جود و سخا کی، پیار اور محبت کی، یہ بنیادی صفت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ اور جو ہمارے معبود اتنے زیادہ مہربان اور رحمان و رحیم ہوں، وہ کیسے ہمیں دنیا میں ہمارے راستے، ہماری معاشرت، ہماری معاش اور ہماری معاد کے اعتبار سے یتیم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کی تاریخ میں بھی، میری عمر 50 سال کی ہو رہی ہے، آپ لوگوں میں سے بھی جن لوگوں کی والدائیں حیات ہے، اللہ ان کی عمروں میں برکت دے، اور یہ چلی گئی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اتنی بڑی عمر کے ہونے کے باوجود جب ہم سفر میں نکلتے ہیں تو ہماری والدہ ہمیں ایک ایک خطرے سے آگاہ کر دیتی ہے، دعائیں دیتی ہے، توشہ لیا کہ نہیں لیا اس کا خیال کرتی ہے۔ مجھے برابر یاد ہے کہ میں جب عقل کنواں سے بڑودا جاتا ہوں اور واپسی ہوتی ہے تو ہماری ماں ہماری گاڑی کے ڈرائیور سے یہاں تک پوچھتی ہے کہ پانی کی بوتل بھری کہ نہیں بھری۔ تو جب ایک ماں اپنے بچوں کا بڑے ہونے کے باوجود، جو بچے خود اپنی جگہ پاک بن چکے ہیں، اتنا خیال کرتی ہے، تو پھر وہ اللہ جس نے ماؤں کو اپنے رحم و کرم اور پیار میں سے چھوٹا سا حصہ دیا ہے، وہ اپنے بندوں کا کتنا خیال کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے میں نے خود سورت کے بہت بڑے جلسے میں ایک عجیب بات سنی۔ آپ حضرات تعجب میں پڑھو گے ہمارے بڑے کس انداز میں بات کو سمجھاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ باپ کے مر جانے سے یتیم ہو جانا کوئی بڑے عیب کی بات نہیں ہے، لیکن دین کے اعتبار سے یتیم ہو جانا یہ بہت بڑے خسارے اور عیب کی بات ہے۔ اور آگے سمجھاتے سمجھاتے حضرت نے فرمایا کہ باپ کے مر جانے سے یتیم ہونا کوئی نقصان کی اور عیب کی بات ہوتی تو اللہ اپنے پیارے حبیب کو کبھی بھی یتیم نہ بناتا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اگر یتیم بننا عیب ہے تو ہمارا تو عقیدہ ہے، ہم اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کی ذات ظاہری اور باطنی ہر قسم کے عیب سے پاک، منزہ اور مبرہ، رتی برابر عیب نبیوں کے اندر پایا نہیں جاتا ہے۔ تو اگر یتیم ہونا عیب ہے تو اللہ اپنے حبیب کو یتیم پیدا نہ کرتے۔ ارے یتیم پیدا تو کیا، اس کو قرآن کریم میں ذکر بھی فرمایا
الم یجدک یتیما فآویٰ، پتہ چلا کہ اس طرح کا یتیم بننا وہ عیب کی بات ہے، لیکن ایک یتیمی بڑی خطرناک ہے، وہ بہت بڑا عیب ہے کہ آدمی اس طرح کا یتیم ہے کہ اسے زندگی گزارنے کے لیے کوئی سرپرست موجود نہیں ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، اس کو حق و باطل کے درمیان کی تمیز کرانے والا کوئی نہیں ہے، اس کو اس کی غلطی پر روک ٹوک کرنے والا، اس کی زبان اگر پھسل گئی تو اس کو روکنے والا، اگر وہ کمائی کی لائن میں کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تو اس کو وہاں ٹوکنے والا کوئی نہ ہو، تو اس سے بڑی یتیمی کوئی نہیں ہو سکتی، اور اس یتیمی کا مداوع پھر کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے، عربی کا ایک بہت اچھا شعر ہے، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، انما الیتیم یتیم العلم والادب، کہ وہ آدمی یتیم ہے ہی نہیں جس کا باپ مر گیا ہو، بلکہ اصل یتیم تو وہ ہے جو علم کے اعتبار سے یتیم ہو، ادب کے اعتبار سے یتیم ہو، اس کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، اس کو کوئی راہ بتانے والا نہ ہو۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال، بڑی شاندار، سب لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کے پاس 50 لاکھ روپے کی گاڑی ہے، تھوڑی دیر مان لو، 50 لاکھ کی مانو، 25 لاکھ کی مانو، 10 لاکھ کی مانو، یا 5 لاکھ کی، 50,000 کی مانو، اپنے اوپر سے نیچے اترو، نیچے سے اوپر جاؤ، بہترین گاڑی ہے، آپ کو یہاں سے جانا ہے اندور، لیکن آپ کو اندور کا راستہ ہی معلوم نہیں ہے، گاڑی تو بہت اچھی ہے، گوگل کا میپ نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، راستے میں جس کو پوچھو ہر آدمی کہتا ہے سیدھے جاؤ، بس اتنا ہی بولتا سیدھے جاؤ۔ ہم ایک مرتبہ پھنسے تھے، ہمارے یہاں اکل ہوا سے ہم کسی جلسے میں جا رہے تھے مہاراشٹر کے پلوس علاقے میں، ہمارے مولانا یونس صاحب بھی ساتھ میں تھے، رات کے 1:30-2 بجے تھے، راستہ بھٹک گئے، جس کو بھی پوچھنے وہ کہہ رہے سرڑ جا، وہ اپنی مراٹھی میں بول رہا تھا سرڑ جا، یعنی سیدھے جاؤ، سیدھے، لیکن کہاں سیدھے، ادھر ادھر مڑنے کا آ رہا ہے۔ ہم اپنی منزل پر پہنچنے میں بڑے پریشان ہو رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے بنی اسرائیل وادی تین میں کیسے بھٹک گئے تھے، جیسے کہیں ہم بھی تو کسی کے صدقے تو پہلے بھٹک نہیں گئے ہیں۔ تو اب دیکھیں گاڑی بڑی شاندار تھی، ڈرائیور بھی بڑا اچھا تھا، لیکن راستہ بتانے والا کوئی، اب تو وہ میپ بھی آ گیا ہے، لیکن ہمارے نوجوان دوست جانتے ہیں وہ میپ بھی سب سے پہلے تو یہ بولتا ہے فرسٹ یو شوڈ کیپ یو ٹرن، کہیں سے بھی جاؤ تو پہلے وہیں سے ابتدا کرواتا ہے۔ ارے بھائی سیدھے چلنے یو ٹرن کیسے؟ میرا سمجھانے کا لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، گاڑی شاندار، ڈرائیور شاندار، پیور پیٹرول ڈالا، اور اب تو وہ بایو پیٹرول کا زمانہ آیا ہے، وہ بھی آپ نے ڈالا، سب ڈالا، لیکن منزل بتانے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ پہنچ سکو گے منزل پر؟ پیٹرول بھی برباد ہوگا، شب بیداریاں ہوں گی، انرجی جائے گی، اور ٹائر گھسیں گے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح زندگی کی ساری دولتیں میسر ہیں، لیکن آخرت کا راستہ بتانے والا، رب کی منشا بتانے والا، رب کی مرضیات بتانے والا کوئی راستہ نہ ہو تو ہم بھٹکتے رہیں گے، پیر گھس جائیں گے، انرجی صرف ہوگی، لیکن ہم ناکام اور برباد ہوں گے۔ آج کے حالات حاضرہ کچھ ایسے ہی ہیں۔ اللہ 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 اللہ